بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے سورۃ الاعراف کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 97، 98 اور 99۔ یہ بڑی مشہور آیات ہیں سورۃ اعراف کی۔ اور آج درس کا جو موضوع ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے، 3 بڑے گناہ، نہایت خطرناک اور بدترین 3 گناہ ہیں جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں سے بچائے، اور گناہوں میں بھی خاص طور سے گناہ کبائر جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اگر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے تم بچاتے رہو تو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے، ان پر پردہ ڈال دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی گناہ کبائر جو ہیں، حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، جب انسان گناہ کبیرہ سے بچنا شروع کر دے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے۔ کیوں؟ گناہ ہے۔ بعض لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، بعض اسلاف، کہ گناہ کے بارے میں یہ نہ دیکھو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ سے بچو، بس یہ دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے وہ تو چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول کی نافرمانی کرو، چھوٹے تو نہیں ہیں، تو اس لیے چھوٹے موٹے گناہ سمجھ کر کے کرو نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ تو ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی یہ نہیں سوچا یہ چھوٹا گناہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، آپ نے فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ اپنے آپ کو گناہ کبیر، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا۔
کبھی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کے نہیں کرنا۔ پھر آپ اس کی وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کرامن کاتبین تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے، لیکن جب بہت سارے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا بوجھ بن جاتے ہیں، کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کی گناہ، نافرمانی، برائی سے بچنا چاہیے۔ لیکن آج کے درس میں نہایت 3 خطرناک اور بڑے 3 گناہ ہیں۔ ان تینوں گناہوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، کیوں یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس میں انسان کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ حضرت امام بزار اور امام طبرانی رحمہم اللہ اپنی مسند اور طبرانی نے اپنے معجم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الکبائر، یا رسول اللہ اخبرنی عن الکبائر، آپ ہم کو بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اخبرنی عن الکبائر، آپ ہم کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائیں تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، ہلاکت، بربادی، تباہی سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ اس کے پوچھنے کا مقصد تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ 3 گناہ بہت بڑے ہیں۔ الکبائر 3، 3 گناہ بڑے بڑے ہیں یا بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ 3 گناہ ہیں۔ وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ ابھی ہم آپ لوگوں سے پوچھیں تو ایک کہے گا قتل کرنا، دوسرا کہے گا زنا کرنا، تیسرا کہے گا یہ کرنا وہ کرنا۔ اس حدیث کے یا اس موضوع کے یہی بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ایسے 3 گناہ ہیں جن کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے 3 گناہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 الیأس من روح اللہ، نمبر 3 الامن من مکر اللہ۔ یہ 3 گناہ ہیں۔ الاشراک باللہ، نمبر 2 والیأس من روح اللہ، نمبر 3 والامن من مکر اللہ۔ یہ 3 گناہ ہیں۔ تینوں گناہوں میں سب سے پہلا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کو سب برا سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی کلمہ گو شرک کو پسند نہیں کرتا، ہر کلمہ گو شرک سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کتنے شرک لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو شرک نہیں سمجھتے، یہ مشکل ہے۔ لفظ شرک سے سب کو نفرت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی بنا پر یا توحید اور شرک کے مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر کتنے شرک ہمارے یہاں کلمہ گو کرتے ہیں لیکن ان کو شرک نہیں سمجھتے بلکہ اس کو عین اسلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہرحال شرک کی وضاحت کے لیے ایک وقت چاہیے۔ اختصاراً یہ کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو بھی شریک کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ اب یہ شرک کرنے والا چاہے نام عبد الرحمن ہو یا محمد اسلام ہو یا شمس القمر اور شمس الاسلام ہو، لیکن جس نے بھی کسی مخلوق کو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے عبادات میں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جس شخص نے بھی کسی مخلوق کو شامل کیا، شرک ہو جاتا ہے، اور اسے شرک سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک سب سے بدترین گناہ، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کے ہوتے ہوئے انسان کتنا بھی نیک عمل کر ڈالے، اس کے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے تو تھک گئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں داخل کیے جائیں۔ کیوں؟ شرک کے ساتھ عمل کرنا، کتنا بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، کتنے بھی نیک اعمال کر کے لائیں گے ان کے نیک اعمال کو ہم ہباء منصورہ، ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شاہد فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کتنے بھی نیک اعمال کر کے لائیں اگر شرک کرتے ہیں تو ان کے نیک اعمال کو ہم وزن ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وزن اس کے عمل کو کریں جس کے اندر نیکی اور برائی ہو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شرک کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جو ہم غیر اللہ کو ہمارے ہاں شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا سب سے بڑا سبب اور نظریہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو اس کائنات میں لینے دینے سے تصرف کرنے کا کچھ اختیار دے دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا ہے، اس لیے اوپر والے سے کے بجائے اگر نیچے والوں سے بھی مانگا گیا تو نیچے والے بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہماری فریاد پوری کرا دیتے ہیں۔ اور یہی نظریہ ترقی کرتے کرتے زندوں سے زیادہ لوگ اور زندوں سے زیادہ جو نیک لوگ وفات پا چکے ان سے مانگا جاتا ہے، یا ان کو واسطہ بنایا جاتا ہے، یا ان کے ہاں حاضری دی جاتی ہے، اس نظریے کے تحت کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مرتے نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ سے پوری کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک آیتیں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ معلوم یہ پڑ جائے کہ واقعی شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی نہ تو اللہ رب العالمین نے کائنات میں کسی کو کوئی اختیار دیا ہے لینے دینے کا، اور نہ تو مرنے کے بعد کسی کو پتہ دینے کی قوت دی ہے، علم کی قوت دی ہے کہ ہاں تمہارے یہاں کون آیا ہے، تم کو کون پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کسی مرنے والے کو اختیار نہیں دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورۃ النحل آیت نمبر 20، 21 اور 22، یہ 3 آیتیں۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، سورۃ النحل آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، پکارنے سے وہ کچھ دے لے نہیں سکتے۔ کیوں؟ لا یخلقون شیئا، وہ آج تک کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم یخلقون، وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو خالق نہیں ہے وہ ذرہ برابر عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ آگے ذرا دیکھیں، اموات، اللہ فرماتے ہیں وہ مر چکے ہیں۔ اموات آپ حضرات جانتے ہیں میت کی جمع ہے۔ غور سے یہ آیت یاد رکھیں، سورۃ النحل آیت نمبر 22، 20، 21 اور 22۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں،
ان کے بلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کو کوئی اختیار اور پاور اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لا یخلقون شیئا، آج تک وہ کسی چیز کو بنا نہیں سکے۔ وہم یخلقون، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی بھی کچھ نہیں بنا سکے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی بنایا ہے۔ یہ آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 21، اموات، وہ مر چکے ہیں، مردہ ہیں وہ۔ اموات جمع ہے میت کی، امواتن، وہ مر چکے ہیں، سنتے نہیں، حاضری دینے والوں کو پہچانتے نہیں، اموات، وہ مر چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ مرتے تو ہیں لیکن مرنے کے بعد پھر وہ قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر احیاء، مر جانے کے بعد وہ زندہ ہی نہیں ہے ابھی۔ اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، غیر احیاء، وہ حی یعنی زندہ نہیں ہیں، یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ بھی ان کو زندہ قبر میں نہیں کیا گیا ہے۔ پھر وما یشعرون، وما یشعرون ایان یبعثون، تم وہاں آتے ہو یا کون حاضری دیتا ہے، کون پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا شعور اور احساس بھی ان کو نہیں ہوتا۔ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ وما یشعرون، وما یشعرون، ان کو پھر غور سے سنیں، مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ ایان یبعثون، کب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی کسی چیز دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی احساس ان کو نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں اچھی طرح سے، اللہ فرماتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو ذرہ برابر شعور نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے یا کب قیامت آئے گی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں، کن کے بارے میں ہیں؟ کفار مکہ جن بت پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں آیات ہے، یا ہندوستان میں ہندو جن رام اور لکشمن گنیش پتہ نہیں کن کو ان کے ہاں تو ہر کنکر جو ہے وہ شنکر بنا ہوا ہے، ان معبودوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ نظریہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ کیوں؟ غور سے سنیے اور اس چیز کو یاد رکھیں، یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں ہے، مورتیوں کے بارے میں نہیں، پتھروں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کن کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ حساب کتاب کے لیے کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ پتھر کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے حساب کتاب کے لیے کن کو؟ انسانوں کو۔ تو یہ مورتیوں کا تذکرہ نہیں چلا کہ مورتیوں کو نہیں حساب دینا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، قیامت کے دن کنکر پتھر نہیں اٹھائے جائیں گے، انسان اٹھایا جائے گا، قبر سے انسان اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ آیت مورتیوں کے بارے میں نہیں، یہ انسانوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو ان کو یہ بھی نہیں احساس کہ ہاں کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 22، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا حاجت روا، تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک آیت ہو گئی، اور دوسری آیت اور بتا دیں، سورت احقاف، سورت احقاف
آیت نمبر 5 سورۃ احقاف آیت نمبر 5. یہ آیت بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو من دون اللہ کو پکارتا ہے. من دون اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے. اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہاں کھڑے ہو کر کے قیامت تک یہ پکارتے رہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کی پکار کو وہ قبول کرنے والا سننے والا نہیں ہے. اتنی بڑی بات ایسی آیات قرآن پاک کے اندر غور کرو. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو لوگ اس سے بڑا بھٹکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی فریاد کو سننے والے نہیں ہیں. اچھا پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ فرماتے یہ بھی یاد رکھو یہ کھڑے ہوئے جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا اور تکلیف اور مصیبت سے وہ قبر والے غافل ہیں لا علم ہیں. غافل سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور یہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ بیچارے ان کی دعا سے غافل ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. بات بڑی واضح ہے. ایک آیت اور آپ لوگوں کو بتا دیں. ان تمام آیتوں سے مقصد ہمارا یہ ہے کہ شرک کی اصل بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں, ہماری دعا کو سنتے ہیں, ہمارے حاضری کو جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ پاور اختیار دے دیا ہے. ہم وہ آیات صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں چند جس سے واضح ہو جائے کہ واقعی دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سنتے نہیں. آؤ اب ایک اور مقام یہ ہے سورہ فاطر. سورہ فاطر آیت نمبر 19 20 21 22 آیت سورہ فاطر آیت نمبر 19 20 21 22 بڑی اہم آیت ہے. اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. دیکھو اندھا اور بینا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں بھائی؟ اندھا بھی سمجھتا ہے کہ ہم بینے کے برابر نہیں ہیں. ذرا سوچو اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اتنے آسان طریقے سے سمجھاتا ہے جاہل سے جاہل سمجھ لے اور عالم سے عالم. ذرا شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنی پیاری مثال دی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے لوگو بینا اور نابینا, بینا اور نابینا جانتے ہیں نا, اندھا اور دیکھنا, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ بینا جو کر سکتا ہے وہ نابینا نہیں کر سکتا. بینا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے چل سکتا ہے, اپنی ضرورت اپنی سے پوری کر سکتا ہے. نابینا بیچارہ مسجد میں بھی جانا ہے تو سہارا سے, حمام میں جانا ہے تو دیوار پکڑ کے جائے گا بیچارہ, وہ مجبور ہے. دونوں برابر نہیں رکھتے, دونوں برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. روشنی اور اندھیرا, روشنی اور تاریکی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کوئی کہہ سکتا برابر ہو سکتی؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ
کتنے آسان لفظوں سمجھا دے رہا ہے، انگوٹھا چھاپ بھی اس کو سمجھ جائے۔ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی مشکل مثال دی کہ ہم سمجھ نہ سکے، ہم تو ان پڑھ تھے، یہ حجت نہیں رکھتا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، میرے بندو بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی، لائٹ اور اندھیرا، تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی الگ چیز ہے، اور یہی لائٹ گل کر دی جائے، جس کمرے کی لائٹ نہیں جلتی ہوگی اس کا حشر کچھ اور ہوگا۔ ہر انسان یہی کہے گا ہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔ نمبر 3، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بینا اور نابینا برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ اگر دونوں برابر ہو تو سردی میں دھوپ لینے کے لیے سائے سے دھوپ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں آنے کی ضرورت پڑی، بالکل اپوزٹ ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا۔ اب بینے اور نابینے برابر نہیں، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ پھر وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ جتنا بینا، جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں، اپوزٹ ہیں، سایہ اور دھوپ اپوزٹ ہیں، جس طرح سے تاریکی اور روشنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اسی طرح سے زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں بھی آپ سنتے رہیں، زندگی میں بھی کھاتے رہے، زندگی میں بھی بات کرتے رہے، زندگی میں بھی آتے جاتے رہے، مرنے کے بعد یہ سب کچھ کرتے رہے، زندے اور مردے میں فرق کیا ہوا؟ اس سے پہلے والی چیزیں جب برابر نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے کتنی مثالیں دیا تھی، جب وہ تینوں برابر نہیں ہو سکتی تو یہ زندے اور مردے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان میں بھی فرق کرنا پڑے گا، اور اگر فرق نہ ہوتا تو مردہ مرنے کے بعد جب نہلانے کی باری آتی تھی کہ بھائی تم لوگ ہٹ جاؤ، حمام بند کر کے ہم نہا لیں گے، تو اس کے بعد بتائیں گے تب ہم کو کفنانا دفنانا۔ مرنے کے بعد بالکل بیچارہ ختم ہو گیا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ احساس کر سکتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا سنو، ان اللہ، اس لیے زندہ سنتا ہے تو مردہ سنتا نہیں ہے، زندہ دیکھتا ہے تو مردہ دیکھتا نہیں ہے، زندے کو علم ہے تو مردہ کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر، ان اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہے وہ اپنی بات سنا دے، پتھر کو بھی سنا دے، ہاں پتھر کو بھی سنا دے، زندوں کو بھی سنائے، مردے کو بھی سنا دے، دریا کو سنا دے، وہ تو اوپر والا علی کل شیء قد، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ میرے بھائی ان کانوں میں کون سی طاقت ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہاں ایسے کوئی مشین فٹ ہے، کہ فٹ ہے بھائی، ایسی کوئی مشین فٹ ہے کہ چلو اس کا بھی سیل ختم ہو جاتا ہوگا، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہوگی، اس کو بدلنا پڑتا ہو، کچھ نہیں، چیر پھاڑ کے برابر کر ڈالیں، نہ کوئی مشین ہے، نہ کہیں بیٹری ہے، نہ کہیں سیل ہے، نہ کہیں پٹرول کی ضرورت ہے، نہ کہیں ڈیزل، کچھ بھی ضرورت نہیں بھائی۔ اب تو یہی کہیں گے ایسے ہی کار بے عین ہی اس کا بھی ہے جو بہرا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس چمڑے کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دے دی، صلاحیت دے دی، اور بہرے کو یہی چمڑا یہی کان ہے، اللہ تعالیٰ نے سننے سے اس کو محروم کر دیا ہے۔ دونوں چمڑے گوشت پوشت دیکھ لیں،
ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جسے چاہے سنا دے. لیکن اب ذرا غور کی سنیے، اے ہمارے نبی، وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں جو جا چکے ہیں نبی، آپ ان کو اپنی کوئی بات سنا نہیں سکتے. کون نہیں سنا سکتا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وما، اللہ تو جس کو چاہے سنا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن آپ کسی کو سنا، قبر میں جو جا چکے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. ہاں ان زندوں کو اپنی دعوت دے سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو اپنی بات بتا سکتے ہیں، لیکن جو قبور، قبور کس کو کہتے ہیں؟ قبر. قبر ایک، اسی کی جمع کیا ہے؟ قبور. بہت ساری قبر. من کے معنی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور. یہ ساری آیات جو میں نے پیش کی آپ حضرات کے سامنے، یہ چند، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں. بتانا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ شرک کے بڑے اسباب میں سے یہ ہیں، اور 3 خطرناک گناہوں میں سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک. کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر. ایک حدیث قدسی، حدیث قدسی آپ لوگ جانتے ہیں؟ حدیث قدسی کے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈائریکٹ الفاظ کے ساتھ، اے نبی میرا پیغام یہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، یا اللہ تعالیٰ الفاظ، کوئی عبارت، کوئی کچھ الفاظ دے کر کے جبرائیل امین کو بھیجے، اور جبرائیل امین آ کر کے کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ، آپ کے رب نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگے گا کہ شرک کتنا بدترین گناہ، اور شرک کرنے والے دنیا میں کس طرح سے تباہ اور برباد ہلاک ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ العزت العظمت کبریائی، اچھی طرح سنیے گا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اللہ اکبر. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن ینازعنی قسمتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الکبریاء ردائی، بڑائی ہماری چادر ہے، اور عظمت ہماری ادار ہے. ہماری چادر یا ہماری ادار کو جو چھیننا چاہے گا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑا صرف میں ہوں، کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے. کبریائی ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی کبریائی کا مالک نہیں. عظمت اصل میں ہماری ہے. ہماری کبریائی، ہماری عظمت جو ہم سے چھیننا چاہے گا، چاہے خود چھین کر کے لینا چاہے یا کوئی چھین کر کے کسی کو دینا چاہے. کیا مطلب ہے؟ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، نمرود نے اللہ تعالیٰ کی عظمت چھین کر کے خود اپنا اوڑھنا چاہا. انا ربکم الاعلی کہا. نمرود نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، موت اور حیات کا میں ہی مالک ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی. ذرا دیکھو یہ نمرود اور فرعون، ان جیسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چھیننا چاہا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دنیا سے نیست اور نابود کر دیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا تو نہیں، اپنا تو بالکل بہت چھوٹے بنے رہیں گے، لیکن اللہ کی چادر اور اللہ تعالیٰ کی ادار یہ چھین کر کے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. وہ کس کو دے دیں گے؟ کسی ولی کو دے دیں گے، کسی کلندر کو دے دیں گے، کسی مجذوب کو دے دیں گے. یہ اللہ چادر کا مطلب یہ نہیں بڑا اللہ کبریائی، خود تو کچھ نہیں لیتے لیکن اللہ تعالیٰ کی چادر چھین کر کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں.
اگر تجربہ کرنا چاہو تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ، سال میں صرف ایک ہی چادر چڑھتی ہے، ایک ہی پردہ، اور ہمارے پاک و ہند کی ہر درگاہ پر روزانہ 1000 چادر چڑھتی ہے۔ اللہ کے گھر میں تو سال میں ایک مرتبہ، اور در بابا کی درگاہوں پر روزانہ اللہ اکبر سینکڑوں چادریں۔ کہاں گئی اللہ تعالیٰ کی چادریں؟ اللہ کی عظمت کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ فَمَن يُنَازِعُنِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری چادر جو چھیننا چاہے گا، چاہے خود اپنے لیے کسی اور کے لیے، قسم تو ہو اس کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے۔ شرک بدترین گناہ ہے، اس سے کبھی امت کبھی قوم پنپتی نہیں، اس سے ہمیشہ قوم نقصان اٹھاتی ہے۔ یہ میرے بھائی پہلا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، آپ بتائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ند مقرر کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے ند بناؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ند کس کو کہتے ہیں؟ ند کس کو کہتے ہیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ند نہ بناؤ، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ند نہ بناؤ۔ اب نہ سمجھ میں آیا تو اس طرح سے سمجھیں۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اغثنی، اللہ رسول آپ میری فریاد پوری کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، ارے ضرورت پوری کرنے والا تو ہے، اور تم نے ہم سے ضرورت پوری کرنے کا مطالبہ کر کے تو نے مجھے اللہ کا ند، اللہ کے برابر بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی ند بنانا۔ تو اللہ فرماتا ند نہ بناؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ند بنانے سے منع کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ند بنائیں، حالانکہ جس کو آپ بنا رہے ہیں آپ کہتے ہیں ان سے کچھ ملتا ہے، لیکن وہ تمہیں آج تک کچھ دے نہیں سکا ہے۔ وہو خلقک، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ثم ماذا، اچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، اپنی اولاد کو اس لیے ختم کرنے لگو کہ یہ زندہ رہے گی تو کہاں سے کھلائیں گے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا کرا دیا آپ نے؟ ان تقتل ولدک خشیۃ املاک، حالانکہ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ہم آپ کے ہاں بچہ بھیجتے ہیں تو بچے کے ساتھ بچے کا رزق بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے؟ آپ نے بس ہم ہمارے دو پر اکتفا کیا، اس لیے اتنا ہی رزق دے رہا ہے، اور کسی نے ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت آ رہی ہے، اللہ ان کے بھی بچے نہیں بھوکے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے، نہیں کھلا رہا ہے؟ اگر آج 10 بچے والا پریشان ہے تو 2 بچے والا بھی ویسے ہی پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا تو درجنوں بچے والا خوشحال ہے، 2 بچے والے پریشان۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ دوسرا گناہ۔ میں نے کہا ثم ماذا، یا رسول اللہ ان دونوں کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیب حلیلۃ جارک او کما قال علیہ السلام، ایک پڑوسی آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ ہمارا مسلمان پڑوسی بھائی ہے، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کے اوپر اعتماد کیا، کہیں باہر گیا یا آپ سے بے فکر ہے،
الحمدللہ ہمارے عدم موجودگی میں ہمارے بچے اچھے پڑوسی کے ہاں ساتھ میں ہیں، لیکن آپ ایسے شیطان نکلے کہ آپ اپنے پڑوسی ہی کی بیوی بچوں کے ساتھ آپ نے حرام کاری کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ ویسے بھی حرام کاری بری چیز ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے حرام کاری بھی کی، پڑوسی کے ساتھ خیانت بھی کیا، پڑوسی کا حق بھی نہیں ادا کیا، تو آپ نے بولے 3 گناہ ہیں۔ تو بات چل رہی تھی شرک کی، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ دوسرا گناہ میرے بھائیوں، والیأس من روح اللہ۔ پہلا گناہ تو ہو گیا، پہلا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، ہر قسم کا شرک، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، ہر قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین گناہ ہے۔ دوسرا گناہ والیأس من روح اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، مایوسی ظاہر کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا شرک تک تو سب گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جو کبھی انسان کو کفر تک کافر تک بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا اور نا امیدی ظاہر کرنا، اور بسا اوقات لوگ مایوس ہو کر کے دوسروں سے اللہ تعالی کی شکوہ، شکایت اور نالا وگیرہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ نا امیدی، مایوسی، کبھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے۔ بھائی اللہ تو یہی فرماتے ہیں میرے بندے جو کچھ مانگ رہا ہوں ہم سے مانگو، تم مانگتے ہو تو میں تم کو دیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان تو انسان پر انسان کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے۔ کبھی آپ کے ماں باپ آپ کا برا نہیں چاہتے تو اللہ کیسے برا چاہے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، فضل و کرم سے مایوس ہوں اور مایوسی ظاہر کریں، جس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد آئی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں 2 امام گزرے ہیں، ایک تو سفیان ثوری اور دوسرے حماد رحمت اللہ علیہ۔ امام حماد بیمار پڑ گئے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ عالم دین محدث وقت بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب سفیان ثوری آئے عیادت کے لیے، بیٹھے، بہت دور سے آئے ہوئے تھے، بیٹھے بات چیت ہو رہی، الحمدللہ بہت دیر تک سمجھاتے ہوئے تسلی دے رہے۔ مریض نے پوچھا، حماد نے، ثوری نہیں، ثوری، امام ثوری بیمار تھے، حماد علاج کے لیے، عیادت کے لیے آئے۔ بات کرتے ہوئے پوچھا امام ثوری نے، حماد تم تو ہم کو جانتے ہو، ذرا بتاؤ میرے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ اب تو کچھ زندگی کی امید نہیں لگ رہی ہے، بالکل معلوم پڑا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن بتاؤ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ قبر میں، حشر میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ کچھ اندازہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ ایک نیک آدمی اگر آپ کے اندر اچھائی دیکھے گا تبھی نیکی بتائے گا، اور حدیثوں کے اندر آتا ہے جنتی کون ہے؟ جنتی کی پہچان آپ نے فرمایا کہ جس کے متعلق تم سنو کہ تمہارا کان بھر جائے کہ ہاں یہ نیک ہے، یہ نیک ہے، لوگ اتنی تعریف اس کی کریں کہ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ پھر دوسری روایت میں کیا آیا؟ یہ جو مومن لوگ، سارے مومن جس کو اچھا کہنے لگتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ مومن نہیں بلکہ مومنوں کی زبان فرشتہ ہے، بات فرشتے کی ہے، زبان آدمی کی ہوتی ہے۔ یہ فرشتے گواہی دلوار ہیں کہ ہاں یہ جنتی آدمی ہے۔ تو اس لیے پوچھتے حماد ذرا بتاؤ
میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام حماد بڑے تیز ترار کہا سفیان میں تمہارے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، میں اپنے بارے میں بتا دوں۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید، یہی مایوسی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جوانی میں شادی کیے، ساری جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا بھی انتہا کو پہنچ گیا، لیکن اور رب هب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے، کبھی انہوں نے دعا بند نہیں کی، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، برابر مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا بڑھاپے میں دینے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، ایک نہیں بلکہ کئی اولاد ملی، لیکن کبھی مایوس ہو کر کے دعا مانگنا بند نہیں، یہ کبھی نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا دے گا، دینا ہوتا تب تک دے چکا ہوتا، یہ کبھی نہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن دینے والا وہ ہے، اس میں میاں بیوی کا کمال نہیں، ساری قدرت اللہ وحدہ لا شریک، مانگتے رہے آخرکار ملی۔ آج اتنا بڑا عرب، حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی پوری نسل، ایک انسان جو جوانی شادی کے وقت سے لے کر کے بڑھاپے تک اولاد کے لیے ترس رہا تھا، لیکن برابر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دیا، تو اتنی بڑی اولاد کہ پورا عرب آج اسی بوڑھے باپ کے اولاد ہے۔ دیکھا آپ نے میرے بھائی، اولاد اتنا بڑا اسرائیل، یہ اسی عرب سے بھی زیادہ بڑھاپے میں، عرب کے جو باپ اسماعیل ان سے بھی زیادہ بڑھاپے میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جس سے یہود و نصارہ بنی اسرائیل ہیں۔ میرے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا سفیان تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ کہا بتاؤ اپنے بارے میں کیا؟ کہا میں اگر ایسے ہی اسی حالت میں مر گیا اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم کو بلائے کہے حماد تم نے جو حدیث کی خدمت کی ہے اور ہمارے نبی کی سنتوں کو جو خدمت کی ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں، اس لیے آج حشر کے میدان میں تم کو میں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو بلا لو، تمہارے زندگی بھر کے حساب کتاب تمہارے ماں باپ لے لیں یا میں لے لوں۔ ہم کو اور آپ کو اختیار ملتا ہے، آپ کیا کرتے بھائی؟ اللہ بہت بہتر ہے، امی جان کو بلا لیتا ہوں۔ کیوں؟ تو معلوم ہے کہ امی جان سارے گناہوں پر پردہ ڈال کر کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے، فوراً پہنچا۔ بھائی ہم تو یہی کرتے۔ کیوں؟ آدمی سوچتا ہے ماں باپ سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے۔ حماد تم بتاؤ، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہارا حساب کتاب، جنت جہنم کا فیصلہ تم کہو تو تمہارے ماں باپ کو بلا کر کے تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دے، تمہارے ماں باپ جو فیصلہ کر دیتے ہم قبول کر لیں گے، یا میں تمہارا حساب کتاب لوں۔ تو امام حماد نے کہا سوری اللہ کی قسم اگر اللہ ہم کو یہ اختیار دے گا تو میں کہوں اللہ تعالیٰ میرا حساب ماں باپ کے حوالے نہ کر دے بلکہ آپ ہی لے لیں، ہمارے ماں باپ کے حوالے نہ کریں، اے اللہ ماں باپ کے میرے حوالے میرا حساب نہیں بلکہ آپ میرا حساب لیں، یہ میں پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرے ساتھ جتنی مہربانی کرے گا ماں باپ بھی اتنی مہربانی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ارحم الراحمین، اور ہم اس کی رحمتوں سے مایوس اور نا امیدی ظاہر کریں، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے بھائیوں آئے مایوسی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی کی کیا وعید آئی ہے وہ پہلے سناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی کئی آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 87، کیا کہتے ہیں 87 ہاں، 80 پر 7 ہاں 87، اللہ اکبر۔ ہاں اب ذرا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نبی اللہ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف کو ڈالا، کافرے والوں نے نکالا،
کنویں سے لے جا کر کے بیچا، بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچے، پھر بادشاہ مصر کے دربار میں جب رہنے لگے تو بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اس کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر ان کو کہاں جانا پڑا؟ جیل میں۔ کتنا عرصہ گزر گیا بھائی، جیل سے بھی نکالے گئے ایک عرصے کے بعد تو سیدھے الحمدللہ وزیر خزانہ بن گئے، سمجھو کہ پورے حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں جو رہتے تھے وہاں قحط مسلط ہو گیا، بہت زیادہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا تھا، کھانے پینے کے لیے لوگ تباہ مر رہے تھے، اناج غلہ نہیں مل رہا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ مصر میں کا جو وزیر خزانہ، جو مصر کا بادشاہ بنا ہوا، یہ نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے سارے لوگ کہ مصر میں کوئی بادشاہ بڑا عدل و انصاف کرنے والا، بڑا رحم و کرم پیدا ہوا ہے، اس کے پاس بہت کافی اناج اور غلہ گندم ہے، تو ہمارے علاقے کے جو لوگ سوکھے سے متاثر ہیں وہاں جاتے ہیں تو سب کو اناج اور غلہ دے رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام تو پہچان لیا کہ وہی ہمارے ظالم بھائی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں، بہت معاملہ آگے بڑھا، اناج اور غلہ دے دیا، کہا کہ کتنے بھائیوں، کہا کہ اتنے بھائی ہیں، ارے اور کوئی بھائی نہیں، ایک بھائی اور اس کو چھوڑ کر کے آئے ہیں گھر۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آئندہ آنا تو اس کو بھی لے کے آنا، اگر وہ نہیں آئے گا تو تم کو غلہ نہیں دے گا۔ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ ہمارے فلاں بھائی ہیں، فلاں بھائی، اور ہمارا ایک بھائی اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کہاں رہ گیا ہے۔ جب وہ آیا اناج و غلہ کے لیے تو اس کو بھی ایک جیسے پورے سورۃ یوسف میں قصہ بیان کیا گیا، اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پلٹ کر کے آئے، پہلے تو یوسف کو غائب کیا تھا، اب کی بنیامین بھی رہ گئے۔ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام ایک عرصے تک روتے رہے، اللہ وابجزت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اب دو بیٹوں کی جدائی پر ذرا دیکھیں، ایک باپ کو کتنی تکلیف۔ اللہ فرماتے ہیں روتے روتے مارے غم اور افسوس کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس قدر مصیبت پریشانی تھی، لیکن اس کے باوجود ذرا سوچ، اس کے باوجود جب بہت محبت ستائی، بہت تنگ آ گئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہاں یہ یاد رکھو میرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت قوم الخاسرون۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو ڈھونڈو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اتنا عرصہ گزر گیا لیکن نبی اللہ یعقوب علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہو رہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے بچوں، جاؤ اذهبوا، جاؤ فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو، پتہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، خبردار، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوگا ہونا۔ آگے جاؤ، ڈھونڈو، تلاشو۔ آگے انہ لا ییأس من روح اللہ، یاد رکھنا اللہ کی رحمتوں سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے کافر اور بے دین ہوتے ہیں۔ پتہ کیا چل گیا؟ مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ پھر آیت سے بالکل واضح ہے، نبی اللہ یعقوب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے
مرتے دم تک مومن اچھی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کی رحمتوں کو امید رکھتا ہے۔ کافر اگر بے دین ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے۔ پھر ذرا دیکھو، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا رہا تھا کہ اولاد کے معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہوئے، جب بوڑھے ہو گئے برابر دعا جاری رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ لاوارث مجھے نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کر دینا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ اکبر، برابر دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب بوڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ بشرنا قالوا بشرناک بالحق۔ ایک دن فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں نے بہت دیر تک گفتگو کی، پھر فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ابراہیم آپ کو ایک سچی بشارت دی جا رہی کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا ہو جائے گا؟ بیٹا ہوگا، سچی بشارت ہے۔ ارے فلا تکن من القانتین، لیکن خبردار، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والے پاگلوں میں نہیں شامل ہونا، برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھیں۔ اور آپ کو بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ۔ ارے بھائی، میں اللہ کا نبی ہو کر کے، یہ میری بیوی نبی کی بیوی ہو کر کے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ آج تک نہیں مایوس ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، دیندار مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ پھر قرآن میں ایک آیت اور ہے، ایک آیت اور، اللہ اکبر، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے اور بڑے بڑے مجرم تھے، بہت قتل، زنا، شراب نوشی، لوٹ مار بہت کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وقت قریب کیا، وہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، تو شیطان نے کہا کہ رے تمہارے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک اردو میں مثل بھی مشہور ہے، کیا کہتے ہیں؟ 100 چوہے، بلی 100 چوہے کھا کے کہاں جا رہی ہے؟ حج کو جا رہی ہے۔ تو ایک مثل ہے اردو کی، کیا مطلب؟ ارے ساری زندگی حرام کاری میں گزار دی، اب توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، یہی معاملہ ہوا، ابلیس پہنچ گیا ان کے پاس۔ ارے بھائی، اب مسلمان ہونے سے کچھ فائدہ ہے؟ ویسے بھی آخری عمر میں پہنچ گئے ہو، اتنا تم نے گناہ کر ڈالا ہے، اب مسلمان بھی ہو جاؤ گے تو جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا۔ پھر ان لوگوں نے کسی سے ذکر کیا تو مسلمانوں نے کہا ارے بھائی، مسلمان ہوتے ہی صدق کے دل سے مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان ہو سکے، ہمارے کسٹمر نکل جائیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے ممبر کم ہو جائیں گے، ابلیس یہ سوچ رہا تھا۔ پھر ابلیس نے ان کو کہا ارے بھائی ٹھیک ہے، معاف کرنے کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے، اللہ ایک گناہ 2 گناہ سال بھر کے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، ارے آپ نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کتنے گناہ تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وہ پھر سوچ لیں گے واقعی بھائی گناہ معاف کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اتنا گناہ تھوڑی معاف کر جتنا ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب پھر بیچارے ڈگمگا گئے، اتنے میں جبرائیل امین سورہ زمر کی آیت نمبر 53 لے کر کے آ گئے۔ آیت کیا تھے؟ اللہ آیت کا انداز ذرا دیکھو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، کیا ہو بھائی، نہیں سمجھایا؟ کیا کہتے ہیں 53 53 50 پر 3، اللہ اکبر، کیا کہا؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ہمارے نبی وہ بیچارے کفر و شرک میں جو ساری زندگی گزارے ہیں، اب وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو شیطان ان کو یہ کہہ رہا ہے اتنے گناہ تو کیا معاف ہوں گے، تمہارے گناہ معاف کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ان کو بلائیں اور کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے ساری زندگی حرام کاموں میں گزاری ہے، اگر اب صدق دل سے مسلمان ہو رہے ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، جتنے تمہارے گناہ ہیں اس سے کہیں زیادہ وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا ضلالت ہے، گمراہی ہے، خسارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔